جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل میرا اکاؤنٹ کسی نے جی اپنا فیک بنا کے تو میرے دوستوں کو ریکویسٹیں بھیجیں اور کسی سے پیسے ڈیمانڈ کی اور کسی سے کچھ. لیکن میرے ایک دوست ہیں محمد علی، وہ اللہ کا شکر ہے ان کی مجھے کال آ گئی، اور بھی ایک دو دوستوں کی کال آئی تو میں فوری طور پہ چکنا ہو کے تو میں نے میسج کر دیا، لیکن اس نے پھر اکاؤنٹ بیچ میں سے اپنا نا وہ ڈیلیٹ کر دیا. اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. سب کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اور فوری طور پہ کچھ اس طرح قسم کی کوئی مشکوک ہو، آپس میں بات کسی کو نظر آئے تو فوری شیئر کر لینی چاہیے. چلیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوسری بات اب میں نے یہ کرنی تھی کہ اپنے ملکی حالات کے بارے میں ہماری جو سیاست ہے نا جی، اسپیشلی تحریک انصاف کی، اس کو کوئی برا نہ مانے لیکن ٹھنڈے دل سے سوچے ضرور کہ ہر چیز میں یہ پالیٹکس بن جاتی ہے، ہر چیز میں یہ پالیٹکس بن جاتی ہے. اب ارشد شریف اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، ظاہر ہے جب تک اس کا سمجھ میں نہیں آتی یا اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا، کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی، کینیا وہ کیسے گئے، کیوں گئے، کیا لینے گئے، تب تک تو اس کو انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن اس پہ ہی پوری پالیٹکس شروع ہو گئی، اور ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. لیکن یہ بہت غلط ہوا، یعنی کہ لیکن یہ آپ دیکھیں نا، آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہاں مطلب بے نظیر کا ہوا کوئی پتہ نہیں چلا، ضیاء الحق کا ہوا کوئی پتہ نہیں چلا، کئی ایسے کیسز ہو گئے ہیں، مرتضیٰ بھٹو کا ہوا، کسی کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس طرح ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اور اس بیچارے کا کیسے پتہ چلنا ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اس پالیٹکس کو اس حالات میں کیوں لے کے جا رہے ہیں. مجھے تو گلہ ہے عمران خان صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ 2014 سے لے کے وہ عالیہ اور عظمیٰ کے اب بنوئیوں کی طرح ہی ان کو ٹریٹ کیا گیا اور وہ لاڈ لے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. 3.5 سال 4 سال رہے ہیں اور ون پیج ہوتا رہا ہے، لیکن ملک کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. صرف احتجاجی سیاست ہوئی ہے، چور ڈاکو. ہمیں انالیسس یہ کرنا چاہیے کہ 2014 میں بھی دھرنا ہوا، اس سے لے کر آج تک اس ملک کا کیا فائدہ ہوا. اس میں خان صاحب 3.5-4 سال پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، ابھی بھی تک ان کی گورنمنٹ پنجاب میں اور باقی صوبوں میں 4 صوبوں میں مزید ان کی ہے، جس میں گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، یہ کے پی کے ہے، پنجاب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے پوری عوام ایز اے نیشن جو ہے نا، ہم لوگ ڈاؤن جا رہے ہیں، کاروبار ڈاؤن، حالات ڈاؤن. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بل کے پیسے دینے نہیں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور خان صاحب ہے کہ ابھی بھی انہوں نے اعلان کر دیا دوبارہ دھرنے کا. بھائی دھرنے سے اگر اس ملک کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کریں. ہاں نقصان بہرحال ضرور ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. پہلے 126 دن کا دھرنا ہوا، اس وقت کے بزنس کے حالات دیکھ لیں کیا رہے ہیں، ہمارے پاس کون آتا رہا ہے، ہمارے ملک میں کون آتا رہا ہے، کس کے دورے کینسل ہوئے ہیں، سب نظر آتا ہے. اور اب بھی جو دوبارہ شروع ہو گیا ہے یہ سلسلہ اور ہو رہا ہے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ اس سے گورنمنٹ تو اس طرح نہیں جانی. ہاں ملک کا ضرور مزید بیڑا غرق ہونا ہے، عوام کے کاروباروں کا مزید بیڑا غرق ہونا ہے. حالانکہ خان صاحب اگر ٹھنڈے دل سے چلتے اور ابھی بھی چلیں، جو کہ ان کو میرا خیال ہے مشیر نہ کوئی سمجھا رہا ہے نہ وہ خود سمجھنا، وہ تو خود سمجھنا نہیں چاہتے خیر کسی کی بات نا. تو اس وقت پوری عوام ان کے ساتھ ہے، جو لوگ کافی زیادہ ان کے ساتھ ہے، یوتھ ساری ان کے ساتھ ہے. کتنا ٹائم رہ گیا الیکشنوں میں؟ 6-7 مہینے 8 مہینے، اس کے بعد کمپین شروع ہو جانی ہے، سال میں الیکشن ہو جانے ہیں، بلکہ سال بھی نہیں رہ گیا. تو تھوڑا صبر کر لیں، پیسفلی جو یہ کر سکتے ہیں پیسفلی یہ کر لیں. اس کے بعد جب ظاہر ہے ان کے پاس 2/3 اکثریت آئے گی، اس میں جو مرضی یہ چینجنگز کر سکتے ہیں کر لیں. لڑ جھگڑ کے اور کہتے ہیں نا تالاب میں رہ کے مگر مچھوں سے بیر نہیں ہو سکتا، یہ وہ پوزیشن بن رہی ہے. آپ تالاب سے باہر آئیں، بیٹھ کے سوچیں سمجھیں، عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے اپنی 2/3 اکثریت لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے اس وقت کریں، اور اپوزیشن کو پوری عوام کو ساتھ ملا کے کریں، تب آپ اس چیز سے نکل سکیں گے، ادروائز نہیں نکل سکتے. یہ آپ کا جو نقصان کیا ہونا ہے، عوام کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے. 2014 سے لے کے آج 2022 ختم ہو رہا ہے.
ملک بہت زیادہ ڈاؤن چلا گیا، اتنا چلا گیا کہ آپ بھی نہیں سنبھال سکیں گے جس طریقے سے آپ اس میں یہ کر رہے ہیں مار دھاڑ والی سیاست، اور یہ جو نظر آ رہی ہے ہر بندے کو کہ آپ بس اب سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اس سے سوائے ملک کا بیڑا غرق ہونے کے کچھ بھی نہیں ہونا۔ خان صاحب آپ کی مہربانی ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں اور یہ نہ کریں۔ کسی کا کچھ نہیں جانا، کسی کا کچھ نہیں جانا، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے خدا نخواستہ کوئی وائلیشن ہو گئی، خدا نخواستہ کوئی گولی چل گئی، کیا ہوگا؟ مطلب آپ اپنے ملک کا خود نقصان کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد والے کیا پوری دنیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے کہ یہ لگے ہوئے ہیں خود، ان کو تو باہر سے دشمن کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے دشمن خود ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خان صاحب، مہربانی کر کے اس میں نظر ثانی کریں۔ بالکل کوئی جواز نہیں بنتا دھرنے کا، ہماری عوام بھی آوے جاوے ایک نعرے کی مار ہے، پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اپنا اچھا برا ہم لوگوں نے خود سوچنا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور الیکشن میں کتنی دیر ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میری باجوہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا نام ہے، 1 مہینہ رہ گیا، آپ خود ہی ریزائن کر دیں، آپ کو سارے بینیفٹس ملیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں جانا، جو نئی اپوائنٹمنٹ لانی ہے وہ لیں، یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے ہیں۔ اور جب تک یہ بیچ میں سے کانٹا نہیں نکلے گا یہ ایسی ہی سچویشن رہے گی۔ یا پھر اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو وہ بھی اناؤنس کروا دیں تاکہ کسی طرف عوام لگ جائے۔ اور باقی رہا اپوزیشن کی بھی سیاست ایسی ہے، سب موقع پرستی کی، مفاد پرستی کی سیاست کر رہے ہیں۔ جب مرضی جس کو مرضی حلال سمجھ کے ووٹ دے دیتے ہیں، جس کو مرضی حرام سمجھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ سب ہم لوگ جانتے بوجھتے سمجھتے، اللہ تعالیٰ نے عقل، تعلیم، تمیز، شرم ہر چیز دی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم اچھے کو اچھا برے کو برا نہیں کہتے، بس جو جدھر لگا ہوا ہے ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس پورے ولاگ بنانے کا مقصد خان صاحب سے ہی صرف ریکویسٹ ہے کہ خدا کا نام ہے، اس سے عوام کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور مزید ہو رہا ہے۔ کاروبار آپ یقین کریں بالکل نہیں ہے، مہنگائی ہے تو بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس آپ خان صاحب یقین کریں فیسیں اور بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ جو بیچارے کرائے پہ رہ رہے ہیں، جن کی کرائے کی دکانیں ہیں، جن کا ادھار کے بزنس ہے، آپ ان کے جا کے ان کے حال پوچھیں کس طرح وہ اپنے گزارے کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کریں، یہ 4 5 6 مہینے ہیں، اس کو گزارا کر لیں، آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا خان صاحب۔ ہاں نقصان بہت زیادہ ہو جانا ہے، ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے۔ چلیں اگر کوئی خان صاحب کو سمجھانے والا ہے تو اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جائے، لیکن ابھی تک تو وہ سمجھے نہیں۔ وہ ہر بندے کو، وہ چاہے ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے جو مرضی ہے، وہ کسی کی نہیں بات سمجھے۔ اور آج ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ بہت زیادہ ڈاؤن چلا گیا ہمارا کنٹری، ہمارا بہت زیادہ ملک کا جو ہے نا وہ نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نقصان سے بچائیں۔ چلیں اپنا خیال رکھیں اور پلیز تھوڑا سا نا اس کو شیئر کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ شاید جس کے لیے یہ پیغام جانا ہوتا ہے اس کو یہ پیغام پہنچ جائے، اور بس یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور کیا اس میں بینیفٹ ہونا ہے۔ چلیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، سب اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔